السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت معلما۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم استاذ العلماء حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دام اللہ فیوزہم، دیگر اکابر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کی اس روح پرور، ایمان پرور، دینی ایمانی مجلس میں شرکت فرمانے والی میری انتہائی معززہ مکرمہ مسلمان بہنیں اور جامعہ مدنیہ للبنات میں علوم عالیہ سے سرفراز ہونے والی عزیز طالبات، میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج کی اس مجلس کا حصہ بنایا اور چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس کرم نوازی پر انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ 3 عقائد اور نظریات آج کی مجلس میں مجھے عرض کرنے ہیں بغیر کسی تمہید کے،
اور پھر اسلام کی ترویج اور اشاعت میں مسلمان ماؤں اور بہنوں کے کردار پر مختصر سی روشنی ڈال کر آج کے دور میں ہماری ذمہ داری پر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بالترتیب باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پکی سچی آخری تعلیمات پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عقیدہ۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام و تسلیمات تشریف لائے ہیں۔ روئے زمین پر بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام، بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ایک مسلمان کو اپنے متعلق اور اپنے آباء و اجداد سے متعلق جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے سے متعلق جاننا ضروری ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ تو سب سے بنیادی ترین جو چیز ہے وہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ایمان، عقیدے اور نظریے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پوری فضا کو نیکیوں سے بھر دیں، اگر ان نیکیوں کی بنیاد میں ایمان، عقیدہ، نظریہ نہیں ہے تو یقین کر لیجئے اللہ کا فیصلہ ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسی نیکیاں جن میں ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، اللہ کی توحید نہیں، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں، حضرت کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، دیگر ایمانیات میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان نیکیوں کے اندر قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہوگا سرے سے جن نیکیوں کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان ہمارے لیے سب سے ضروری، سب سے قیمتی متاع ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں مسلمان اور کافر کے درمیان قدر مشترک ہے، ایک چیز مسلمان کے ساتھ خاص ہے، مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان۔ مال مسلمان کو بھی اچھا لگتا ہے، کافر کو بھی اچھا لگتا ہے۔ جان مسلمان کو بھی عزیز ہے، کافر کو بھی پیاری ہے۔
عزت و آبرو مسلمان بھی چاہتا ہے اور کافر بھی چاہتا ہے۔ تو تین چیزیں عام ہیں، مال، جان، عزت و آبرو۔ ایک چیز خاص ہے ایمان، وہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے زندگی کے کسی دوراہے پر اگر ایمان والے کے سامنے، کلمے والے کے سامنے ایمان اور مال آمنے سامنے آ جائیں اور یہ اس دوراہے پر کھڑا ہو، اسے کہا جائے چاہے تو ایمان بچا لو، چاہے تو اپنا مال بچا لو۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے دنیا کا مال عارضی، دنیا کا مال فانی، دنیا کا مال بے وفا، ایمان لازوال با وفا بے مثال دولت ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے فنا ہو جانے والی چیز پر دائمی چیز کو قربان نہیں کرتے، دائمی چیز پر فنا ہو جانے والی چیز کو قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے ایمان والا ایمان بچائے، مال قربان کر دے۔ اگر زندگی میں کسی دوراہے پر ایمان کے سامنے جان آ جائے تو جو مرنا چاہے وہ بھی مرے گا، جو نہ مرنا چاہے وہ بھی مرے گا۔ موت ہر حال میں آنی ہے، اور تمہیں کہا جائے چاہو تو اپنا ایمان بچا لو، چاہو تو اپنی جان بچا لو، تو جان تو ہر حال میں جانی ہی جانی ہے، تو بہتر نہیں وہ چیز بچا لی جائے جو آگے چل کے کام آئے گی۔ تو اپنی جان کو قربان کرو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ عزت و آبرو اور ایمان آمنے سامنے ہو جائیں، خدا نہ کرے تم زندگی کے ایسے موڑ پر آ جاؤ تمہاری عزت و آبرو دو پہ لگنے کا اندیشہ ہو اور تمہیں یہ کہا جائے چاہو تو اپنی عزت و آبرو بچا لو، چاہو تو ایمان بچا لو۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا کی کروڑوں عارضی عزتیں آخرت کی دائمی عزت پر قربان، دنیا کی عزت کو قربان کرو، آخرت کی ایمان والی عزت کو بچا لو۔ اب تم نے مال قربان کیا، جان قربان کی، عزت و آبرو قربان کی، اپنا ایمان بچایا۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے ایمان با وفا لا زوال بے مثال دولت ہے۔ یہ ایمان تمہیں ایسے وقت میں کام آئے گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تم نے ایمان سلامت رکھا، کلمہ مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کلمے کو تھامنے کی پاداش میں تمہارے ہاتھ کٹے کٹوا دیے، گردنیں کٹی کٹوا دی، جان دینی تھی جان دے دی۔ تم نے اس ایمان کو سلامت رکھا، ایمان کے ساتھ وفا کی۔ اب یہ ایمان تمہارے ساتھ قبر میں بھی وفا کرے گا، حشر میں بھی وفا کرے گا، جنت میں بھی وفا کرے گا۔ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ایمان سلامت رکھا، اطاعت کی، فرما برداری کی، اب یہ سب کچھ قربان کر کے ہمارے پاس پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے ایمان بچایا، اپنی جان کو قربان کیا، جنت میں اسے نہ ختم ہونے والی زندگی دیں گے اس کے بدلے میں۔ اس نے ایمان بچایا، اپنا دنیا کا مال قربان کر دیا، اسے ہم جنت کے مال کی صورت میں نہ ختم ہونے والا مال دیں گے۔ اس نے ایمان بچایا، اپنی عزت و آبرو کو قربان کیا، ہم اسے جنت میں اتنا بڑا پروٹوکول دیں گے، اتنی بڑی عزت دیں گے کہ جہاں نبیوں کا گھر ہوگا جنت میں، اس سوسائٹی میں اسے گھر دیں گے۔ جہاں صدیقین کے بنگلے ہوں گے وہاں اسے ہم گھر دیں گے۔ جہاں شہداء اور صالحین جنت میں ہوں گے وہاں پر ہم اسے جنت میں گھر دیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتے ہیں تم نے غور کیا، مال قربان کرنے کے بدلے میں جنت کی صورت میں مال ملا، زندگی قربان کرنے کے بدلے میں جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ملی، دنیا کا عارضی منصب قربان کرنے کے بدلے میں جنت کے اندر انبیاء کی ہمسائیگی ملی، صدیقین کا پڑوس ملا، شہداء اور صالحین کے محلے میں تمہیں گھر ملا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے مقدر پر غور کرو، ہماری مہربانی پر غور کرو۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنی اچھی قرابت ہے،
کتنی اچھی دوستی ہے، یہ دوستی کیوں ملی، یہ قرابت کیوں ملی؟ ایمان کی حفاظت کی وجہ سے ملی۔ تو ایمان مسلمان کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے، اس ایمان کو بچانا میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انہی ایمانیات میں سے پہلا ایمانی عقیدہ عرض کیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ سے ثابت، 200 سے زائد احادیث متواترہ سے ثابت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع ہوا۔ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر یہ عقیدہ اس اجماع صحابہ سے ثابت۔ 1450 سال سے امت عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ایک رائے پر کاربند رہی ہے۔ امت نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں۔ قرآن اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان نبوت سے اپنی ختم نبوت کی گواہی دیں۔ اصحاب پیغمبر اپنے خون سے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دیں۔ امت اپنے 1400 سالہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر گواہی دے۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے حضرت آپ کے نبی، جیسے حضرت میرے نبی، جیسے حضرت عرب والوں کے نبی، جیسے حضرت عجم والوں کے نبی، جیسے حضرت گورے کے نبی، جیسے حضرت کالے کے نبی، جیسے حضرت عرب کے نبی، جیسے حضرت ہند کے نبی، سندھ کے نبی، کل روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے نبی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے نبی، نباتات کے نبی، حیوانات کے نبی، کائنات میں اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا جسے وہ شکار کر کے لے کر آیا تھا۔ وہ جانور مردہ تھا، اسے عربی میں ذب کہتے ہیں، اردو میں گو کہتے ہیں۔ اس وقت عرب کے لوگ یہ جانور کھایا کرتے تھے۔ وہ اعرابی دیہاتی الیاذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق ایک پلاننگ سوچ کر آتا ہے، یہ جو سارے محمد کے ارد گرد جمع ہیں، آج میں ایسا کام کروں گا، یہ سارے محمد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اعرابی وہ مردہ جانور، مردہ گو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرتا ہے، کیا آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت نے فرمایا، جی ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اعرابی دیہاتی الیاذ باللہ حضرات صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے کاٹنا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام سے اصحاب پیغمبر کو دور کرنے کی پلاننگ سوچ کر آیا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن انڈر گراؤنڈ ترتیب کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، یہ اپنی تدبیر کرے گا، اللہ اپنی تدبیر کریں گے۔ یاد رکھو
اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں بندے جو بھی تدبیر کریں گے وہ پاش پاش ہو جائے گی، اللہ کی تدبیر غالب آئے گی۔ اس نے تدبیر یہ سوچی آج میں ایسا کام کروں گا، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ کے نبی کے سامنے جانور کو رکھا اور حضور سے سوال کیا اگر یہ جانور آپ پر ایمان کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت اس مردہ گو پر ڈالی، زبان نبوت سے اس مردہ گو کو مخاطب کیا۔ حضور نے فرمایا یا ذب، اللہ نے حکم دیا، یہ مردہ گو فوراً زندہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کی بات کو سنا، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ گو زندہ ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی، نہایت فصیح بلیغ عربی زبان میں اس نے جواب دیا جسے حضور بھی سن رہے تھے، یہ آدمی بھی سن رہا تھا، سارا مجمع سن رہا تھا، صرف سن نہیں رہا تھا بلکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ذب، یہ گو زندہ ہوئی۔ کہنے لگی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میں آپ کی مطیع اور فرما بردار۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ذب من تعبد، اے گو تو بتلا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گو نے فصیح بلیغ عربی زبان میں جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی حکومت فرش پر ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کے پیار اور محبت کا مظہر جنت ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کے عقاب کا مظہر جہنم ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے سمندر میں چلنے کے لیے راستے بنا دیے۔ وہ اعرابی بڑے نخرے سے کھڑا تھا، بڑا ٹیڑھا میڑھا ہو رہا تھا، آج میں ان سب کو اللہ کے نبی سے کاٹ دوں گا۔ اس نے تو کیا کاٹنا تھا، وہ خود اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گیا، وہ خود اللہ کے نبی سے جڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر اس گو کو مخاطب کیا اور پھر سوال کیا یا ذب من انا، یہ بتلا میں کون ہوں؟ وہ مردہ گو جو زندہ ہوئی جس نے نہایت فصیح بلیغ عربی میں جواب دیا، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ پروردگار عالم کے رسول ہیں، صرف رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ جانور بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد گو کہتی ہے اے اللہ کے حبیب، میرا تو ایمان یہ ہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا تو نظریہ یہ ہے، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، میرا دل ایمان عقیدہ نظریہ یہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو آپ کو مانتا ہے اور ناکام وہ ہے جو آپ کی تکذیب کرتا ہے۔ کائنات کا کوئی فرد بشر اگر کامیاب ہونا چاہے آپ کی تصدیق اور تائید کرے، ناکام ہونا چاہے آپ کی تکذیب کرے۔ یہ جانور ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پہلا عقیدہ آن حضرت اللہ کے آخری نبی، جس طرح میرا ایمان اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح میرا آپ کا ایمان اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے نبیوں کی نبوت پر، حضور کی ختم نبوت پر، دیگر ایمانیات پر جیسے میرا آپ کا ایمان ہے، بالکل اسی طرح ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء، نزول من السماء ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا ماننا ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کا انکار ایمان اور اسلام سے نکال دے گا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات، 4 غلط 1 صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 نظریات، 4 غلط 1 صحیح۔ غلط نظریات: نمبر 1 یہودی نظریہ غلط، نمبر 2 عیسائی نظریہ غلط، نمبر 3 قادیانی مرزائی نظریہ غلط، نمبر 4 جاوید احمد غامدی کا نظریہ۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق
قرآن و سنت اور اجماع امت کے متصادم ہے۔ جاوید احمد غامدی کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق درست نہیں ہے۔ میں آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے آپ میرا گریبان نہ پکڑیں، اس دن سے بچنے کے لیے پھر واضح ترین الفاظ میں کہتا ہوں، جاوید احمد غامدی کا نظریہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پائے جانے والے 5 نظریات، جن میں سے 4 غلط، 1 صحیح۔ یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط۔ اسلامی نقطہ نظر قرآن و سنت کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح اور درست ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کے 5 جملے یاد کر لیجئے، یہ میرے آپ کے ایمان کا سبق ہے۔ 5 سال کے بچے سے لے کر آخری عمر تک کے بزرگ کو اپنے ایمان، عقیدے، نظریے کا پتہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان 5 پوائنٹ۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ دلیل، وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود۔ بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور بالضرور قیامت سے پہلے تمہاری طرف دوبارہ لوٹ کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ تو ہے فرمان پیغمبر، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، یہ تو فرمان پیغمبر ہے۔ اگر تم میں سے کا کوئی مسلمان یہ چاہے اس پیغمبر کے فرمان کی تائید قرآن کی آیت سے ہو تو وہ مسلمان قرآن کی آیت پڑھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ میں نے مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ قرآن و سنت سے آپ کے سامنے ثابت کیا۔ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کی وفات کا قائل مسلمان نہیں، رفع اور نزول کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تیسری بات کو چھوڑ کر چوتھی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرا آپ کا عقیدہ نظریہ ہے۔ اس عقیدے نظریے کے تحفظ کے پیچھے داستان ہے ان عشاق پیغمبر کی، ان غلامان مصطفیٰ کی، ان شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں مستانوں غلاموں کی، ان عاشقہ صادقہ کی جنہوں نے اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنا لازوال با وفا بے مثال کردار ادا کیا۔ میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے آئیں، اللہ کے نبی کے حرم میں شامل ہو گئیں، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔ ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ سے مدینہ پاک اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے۔
توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کی انتہا ہے۔ حضرت ام حبیبہ گھر پہ موجود، ان کے والد ابو سفیان آئے، ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ آگے بڑھی، فوراً آگے بڑھ کے وہ چادر اٹھا کے سمیٹ کے سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی۔ باپ دیکھ رہا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، بیٹی نے اٹھا لی ہے، سینے سے لگا کے کھڑی ہے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگے، ارے بیٹی جو کچھ کرنا ہے کرو، چادر بچھی ہوئی سی تم نے اٹھا لی، دوسری لا کے بچھانی ہے تو لا کے بچھاؤ۔ سیدہ ام حبیبہ فرمانے لگی، ابا جان دوسری چادر تو اور گھر پہ ہے ہی نہیں تو بچھاؤں گی کیا؟ وہ کہنے لگے تو جو بچھی ہوئی تھی وہ کیوں اٹھائی؟ میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد سیدہ ام حبیبہ کے قدموں پہ قربان۔ کہنے لگی، اے ابا جان اس میں کوئی شک نہیں، آپ میرے والد گرامی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ چادر میرے پاک پیغمبر کی پاک چادر ہے۔ اللہ کے نبی سے عشق و محبت، میری غیرت ایمانی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے پاک پیغمبر کی پاک چادر پر میرا ناپاک باپ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے یہ چادر اٹھائی ہے۔ یہ اسلام کی مائیں جن کے دل میں عشق اور محبت تھا، وہ عشق و محبت آج تک اسلام کی ماؤں اور بہنوں کے اندر قائم اور دائم ہے۔ یاد رکھیے، جب تک یہ عشق و محبت کی شمع جلتی رہے گی، یہ ایمان کے تحفظ کی صدائیں لگتی رہیں گی۔ یہ سیدہ ام حبیبہ ہیں۔ جائیے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ الصمد، یہ باتیں زبان سے سنانی، کانوں سے سننی بہت آسان ہے۔ یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے دین پر قربان ہو گیا، اپنی جان دے گیا، شہید ہو گیا، مٹھائی کا ٹوکرا لے جا کر ان کے گھر میں مبارکباد دینا، یہ جس کے گھر میں شام دن چڑھے، دوپہر کے اجالے میں رات ہو جاتی ہے، جن کی تاریکیاں بڑھ جاتی ہیں، جن کے غم ان پر چادر تان لیتے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی صبح کیسے، شام کیسے ہوتی ہے۔ میں اور آپ لفظوں میں مبارکباد، مٹھائی کے ٹوکرے دے کر آ جاتے ہیں، نہیں میرے دوست ایسے نہیں۔ یہ باتیں سننی آسان ہیں، سنانی اس سے بھی زیادہ آسان ہے، مگر جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ان کو ایمان بھی ایسا دیا، انہیں عشق اور محبت بھی ایسا دیا۔ سیدہ ام عمارہ کے بیٹے سیدنا حبیب ابن زید انصاری کو مسیلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا۔ ماں کے سامنے بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے لا کے رکھے گئے۔ اب ماں کو یہ دل خراش بات کون بتلائے؟ ایسا عجیب و غریب واقعہ ماں کے کانوں میں کیسے ڈالا جائے؟ کون ہمت کرے؟ تاہم سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا میرا بیٹا جھوٹے مدعی نبوت کے، جھوٹے دعوی نبوت کے انکار کی پاداش میں، اللہ کے آخری سچے پیغمبر کی ختم نبوت کے اقرار میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ بڑے اہل علم علماء کا مجمع ہے، میری بہنوں نے تازہ تازہ علم حاصل کیا ہے، سب کو دستک دیتا ہوں، سب سے عرض کرتا ہوں جائیے کتابیں اٹھائیے، مجھے لا کے دکھائیے۔ سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا ہو بیٹا شہید کر دیا گیا، انہوں نے عزت و عفت اور عصمت والی چادر اپنے سر سے اتار کے زمین پر پھینکی ہو، زمین سے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی ہو، اپنے بالوں کو نوچا ہو، سینہ پیٹا ہو۔ نہیں نہیں، اسلام کی غیرت مند مائیں ایسا کام نہیں کرتی۔ سیدہ ام عمارہ نے 1400 سال پہلے آپ بھائیوں کے لیے، میری ان مسلمان بہنوں کے لیے تاریخ کے اوراق پر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ایسا تاریخی جملہ رقم کیا جس کا عشق اور محبت آج بھی زندہ اور جاوید ہے، جس جملے کی ایمانی حرارت آج بھی مسلمان کو ایمان کی جلا بخشتی ہے، جس جملے کی ایمانی غیرت اور حرارت آج بھی مسلمان کے دل میں ایمان کی شمع روشن کرتی ہے۔ سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ سیدہ ام عمارہ فرماتی ہیں لہذا الیوم ارزاتہ، آج کے دن کے لیے میں نے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا، میرا دودھ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر قربان ہو گیا، میں جنت میں قیامت والے دن پکاری جاؤں گی، سب سے پہلے شہید ختم نبوت کی ماں کا مجھے اعزاز ملے گا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا نام آپ نے سن رکھا، حضرت معوذ کی بیٹی ربیش بنت معوذ ایک مشرکہ عورت عطر بیچتی تھی، وہ آئی اور ان سے پوچھنے لگی
کس کی بیٹی ہو؟ سیدہ ربیع بنت معوذ نے کہا میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہنے لگی اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ سیدہ ربیع بنت معوذ میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد ان کے قدموں پہ قربان۔ ابو جہل کے لیے مکے کے سردار کا جملہ سن نہیں سکی، شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ اس مشرکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی نہیں نہیں، مکے کے سردار کے قاتل کی نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی۔ سیدہ ربیع بنت معوذ نے کہا بیچوں گی نہیں کیا ہوتا ہے، تو مجھے بیچے گی تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی۔ میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، اگر جلسہ برائے جلسہ ہے تو وہ سال ہر سال سے ہوتا آ رہا ہے، آج بھی ہو جائے گا۔ اور اگر جلسہ برائے تحفظ ایمان ہے، جلسہ برائے تبلیغ اسلام ہے، تو پھر خدا کی قسم مجھے آپ کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کے اپنی جان کو اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کر کے اصحاب پیغمبر کی عزت و آبرو کے تحفظ کا جام بھر کے پھر بھائیوں کو بھی میدان میں اترنا ہوگا، بہنوں کو بھی میدان میں اترنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں ایمان کی شمع روشن کرنی ہوگی، سب سے پہلے اپنی اولادوں کے دلوں میں ایمان اور عشق اور محبت کی شمع روشن کرنی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ الرحمن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون کا رب کائنات ہمیں مصداق بنائیں گے۔ میں مولانا سعد اللہ کے توسط سے آپ دوستوں سے کہوں گا غنیمت سمجھے اس ماحول کو۔ آج دنیا کے اندر مست ہو گئی ہے، آپ کو دین کا ماحول ملا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول ملا ہے، اسے غنیمت سمجھ کر اپنی قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کر آئیے میدان عمل میں اتر کر اپنے ایمان کی فکر کی سوچیں، اپنی آل اولاد کے ایمان کی فکر کی سوچیں۔ یہ مدارس ایمان کے تحفظ کی قلعہ ہیں، ایمان کے تحفظ کی درسگاہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑ لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے یا F-16 اڑ گیا؟ رفتار اس لیے تیز تھی، حضرت نے 35 منٹ دیے تھے، میں نے 35 منٹ پہ تقریر ختم کر دی۔